یہ وقت آج کا آپ کے لیے اللہ کے کلام کو، قرآن مقدس کو پڑھنے کا اور سیکھنے کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ کلام مقدس ہے جس کے پڑھنے پر، جس کو حاصل کرنے پر اس کا نفع دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہے۔ اس قرآن مقدس کو پڑھنے کا نفع جو ہے، فائدہ، گفٹ جو ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جب یہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے ہم جائیں گے تو اس دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے سے، اس قرآن کے پڑھنے کا نفع تمام عمل سے زیادہ اس کا نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جتنا بھی اعمال خیر انسان کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، ان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی ہوئی نیکی وہ قرآن مقدس کو پڑھنا ہے، اور قرآن مقدس کو پڑھانے والا عمل، قرآن مقدس کو یاد کرنے والا عمل، قرآن مقدس کو حفظ کرنے والا عمل، قرآن کیا ہے وہ دیکھ کر کے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، اور اگر زبانی یاد کر لیا تو اور زیادہ اس کو اس پر انعام ملے گا مرنے کے بعد۔ زبانی یاد کر لیا قرآن مقدس کو تو اس پر اور زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر زبانی یاد نہیں کر سکا لیکن اس کو قرآن شریف کو دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ لیا، اور سیکھنے کے بعد وہ دوسروں کو سکھانے والا بنا، دوسروں کو سکھانے کے لیے اپنی زندگی کچھ حصہ، کچھ وقت کو فارغ کر کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام کی محبت میں لوگوں کو سکھانے کے لیے اپنا وقت دیا، اور تنہائی میں اپنے انفرادی طور پر قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کرتا رہا، تھوڑا تھوڑا صحیح لیکن روزانہ قرآن شریف پڑھتا رہا، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے 2 مرتبہ مکمل کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن مقدس کو سیکھنے کے بعد، ناظرہ پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، روزانہ کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا، اور دوسروں کو سکھانے کے لیے کچھ وقت فارغ کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن اس انسان کو، اس مرد اور اس خاتون کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب تک ایک ایک آدمی کا حساب کتاب جب تک نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ آج جب قرآن شریف کو حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا، زبانی یاد کیا شروع سے لے کر آخر تک، آج اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتا رہا، اس کو یاد کرتا رہا، یہ محفوظ رکھا دل کے اندر، اور اس کا انتقال ہو گیا اس حال میں یہ قرآن کریم مکمل شروع سے لے کر آخر تک، الف لام میم سے لے کر ناس تک مکمل طریقے سے یاد ہے، اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ اس حال میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، یا اس خاتون کا انتقال ہوا، یا اس بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر کوئی ایسی غلطی کی، کوئی ایسا گناہ کیا، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ایسی سنگین کیا جس کو اللہ تعالیٰ، اور وہ اس گناہ سے دنیا کے اندر معافی بھی نہیں مانگ سکا، بغیر توبہ کے وہ دنیا سے گزر گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے اس کو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے، اس کی سزا پانے کے لیے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ قرآن کریم کو یاد کیے ہوا تھا، اس کو سینے محفوظ کیا ہوا تھا، اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا
کہ پورا مکمل 20 پارہ اس کے سینے محفوظ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جہنم میں داخل ہونے کے باوجود بھی، اس کے جہنم میں جانے کے باوجود بھی جہنم کی آگ کا اثر اس قرآن کی برکت سے جو اس کے سینے محفوظ ہے، اس کے جسم پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے علاوہ، یاد رکھنے کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کی وجہ سے اگر آدمی کسی وجہ سے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ کا اثر نہ ہو، جہنم کی آگ اس کو نہ جلائے، ایسا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی نیکی کا حکم نہیں دیا سوائے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے۔ اس لیے اس قرآن کو ایک تو دیکھ کر کے پڑھنا بھی، سیکھنا بھی آخرت کے اعتبار سے نفع ہے جو سب نیکیوں سے بڑھا ہوا ہے، اور اس کو زبانی یاد کرنے پر یہ انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کسی بھی نیک عمل پر نہیں ہے، کسی بھی نیک عمل پر نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے جو قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے، اس کی برکت سے ان کے رشتہ داروں میں، ان کے دادا نانا یا دیگر کوئی رشتہ دار جو ان کو قرآن پڑھانے میں ان معاون مددگار ہیں، اور وہ دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے، ان کے والد صاحب یا اور کو بھی خاص رشتہ دار، تو ان چھوٹے بچے کے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت آپ نے حاصل کی، آج اس کے اوپر، اس تعلیم کے اوپر جو ہمارے ماں باپ جو خرچ کر رہے ہیں، اس کے فیس میں، ہماری تعلیم کے سلسلے میں اس خرچ کرنے کا بھی، اس روپیہ کو خرچ کرنے کا بھی ان کو اس کا اجر اور ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے اس کے انتظامی لائن میں اور اس کے سلسلے میں جو بھی رقم خرچ کی جائے گی، جو بھی رقم لگایا جائے گا، اس رقم لگانے کا بھی، اس روپیے کو خرچ کرنے کا بھی ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی اس انسان کی رزق میں اور اس انسان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ قرآن مقدس کی تعلیم پر وقت دینا اور اس کے اوپر مالی اخراجات کو برداشت کرنا، یہ دونوں اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت اعتبار سے بھی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے والدین کو دل کے اندر جو قرآن کے تعلق سے محبت ہے اور قرآن کے تعلق سے جو عظمت ہے، جس بنیاد پر آپ حضرات کو قرآن کریم کی اچھی تعلیم کے لیے اس الغفران پبلک اسکول کی طرف متوجہ کیا اور اس کی طرف رہنمائی کی، یہ ان کی رہنمائی اور ان کے دل کے اندر جو محبت ہے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ان کے گمان سے زیادہ ہمارے اس ادارے کے اساتذہ کرام ان کے بچے کو قرآن پڑھنے کا جیسا حق ہے، اس حق کے مطابق پڑھنے کی کیفیت اور صلاحیت بچے کے اندر آ جائے، اس کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کی امید رکھتے ہیں کہ یہ یہاں کے اساتذہ قرآن پڑھنے کا جیسا حق ہے، اس کے اعتبار سے ہر ایک بچہ پڑھنے لگ جائے، اس کی محنت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بھی اس کا تجربہ اور مشاہدہ، جب اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے والدین کو اس طرف متوجہ کرنے کی اللہ ان کو دارال بھلائی نصیب فرمائے، اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ قرآن مقدس کے ظاہری باطنی علوم کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ کے علم سے دنیا کے تمام انسان کو فائدہ ہو، اس کے لیے آپ کی صحیح رہبری کریں، آپ کی معاون مددگار بنے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس قرآن مقدس کی عظمت دل کے اندر باقی رکھے، اور اس کو حاصل کرنے کی اور اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی استعداد صلاحیت اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔